اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ ناظرین، نور رمضان ہم نے سٹارٹ کیا تھا یکم رمضان المبارک سے۔ آج الحمدللہ ہم 29واں روزہ افطار کر چکے ہیں اور 29ویں روزے کے بعد ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقیناً پورا رمضان ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک کچھ اچھے سے اچھے پیغامات پہنچا سکیں۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کی ملاقات ہم ان علماء اکرام سے کروائیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ علماء اکرام کو پسند کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ آج کل لوگ اداکاروں کو پسند کر رہے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل وقف کیا ہوا ہے، وہ ایکٹیویٹیز جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ اسپورٹ مین کو پسند کرتے ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو علماء اکرام کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ علماء اکرام گفتگو کرتے ہیں قرآن کی، علماء بات کرتے ہیں حدیث کی، علماء بات کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی، علماء اکرام بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کی، اہل بیت عظام کی۔ علماء کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس تک اللہ کا قرآن پہنچایا جائے۔ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ رمضان میں پتہ نہیں کسی نے 6 قرآن ختم کیے ہوں گے، کسی نے آپس میں مقابلہ ہو تو میں نے 4 کی، تم نے کتنے کی؟ 3 کیے، تم پیچھے ہو گئے۔ لیکن وہ مقابلہ تو تب مزہ آتا ہے اس مقابلے میں کہ یہ پوچھا جائے کہ میں نے تو قرآن پورا مکمل کے ساتھ میں تفسیر بھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے علماء اکرام ہمیں قرآن صرف پڑھ کر نہیں سناتے، بلکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور سرکار نے دنیا میں کس طرح اپلائی کیا، خود میں کس طرح اپلائی کیا، صحابہ اکرام کے درمیان حضور پاک کس انداز میں بیٹھتے، صحابہ اکرام حضور کو کس انداز سے دیکھتے، صحابہ حضور کو دیکھتے حضور کیسے نماز پڑھے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، صحابہ اکرام جب حضور سے گفتگو کرتے نا، یہ ان کا انداز ہوتا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آج کا مسلمان نادان کہتا ہے یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، فلاں نہ کہو، ڈمکا نہ کہو۔ نادان، تجھے عقل ہی نہیں ہے، تیرے اندر شعور ہی نہیں ہے۔ صحابی کو دیکھ، صحابی کیسے حضور کو پکارا کرتے تھے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ، جو ادائیں میں اپناؤں وہی ادائیں تم اپناؤ۔ صحابہ حضور کو دیکھتے، حضور جیسے نماز پڑھتے صحابہ ویسے نماز پڑھتے، وہی نماز ہم تک پہنچی ہے، ہمیں علماء اکرام نے بتایا۔ ہم اس دور میں تو نہ تھے نا، لیکن ہمیں علماء اکرام، اور بھی علماء اکرام بہت سی چیزیں ہمیں بتا چکے۔ اب ناظرین ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ایک کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہاں اس کان پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ یہاں سے بات سنو اور ڈائریکٹ دل پہ اثر کرے، اور وہ دل پر اثر جب ہی کرے گی جب یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اب عید ہے، کیا پتہ چاند نظر آ جائے، کیا پتہ کل ہو عید، تو پرسوں ہو عید، یہ اب رویت حلال کمیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہمیں رزلٹ سامنے لا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، عید آج ہو یا عید کل ہو یا عید پرسوں ہو، عید تو آنی ہے۔ ذرا یاد رکھیے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ارشاد فرمائے ہیں، اتنے ارشاد فرمائے ہیں کہ قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دیتے۔ اتنا قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا حق رکھ دیا۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا حقوق وراثت میں نہ شامل کر دیں۔ سرکار نے اتنا تلقین کی ہے کہ پڑوسیوں کا جتنا ہو سکے خیال کریں، اپنے ریلیٹیو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ہم خود تو اچھا پہنتے ہیں، ہمارا پڑوسی کیا پہنتا ہے، ہماری بہن کیا پہن رہی ہے، ہمارے بھائی کیا پہن رہے ہیں، ان کے بچے کیا پہن رہے ہیں، ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا یہی مقصد تھا۔ یقیناً میں
آن ایئر اپنی تمام ٹیم جنہوں نے میرا مکمل ساتھ دیا اس ٹرانسمیشن کے اندر. میں اپنے انٹرو میں ہی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہمارے زائد بھائی تھے, ہمارے ساتھ رمیز بھائی تھے, اور اس کے علاوہ ذاکر تھے, مطلب بہت سے نام ہیں, عدنان بھائی, جتنے بھی لوگ ہیں, اور ایڈیٹر جتنے ایڈیٹر ہیں, چینل کے مالکان, چینل کے CEO, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, سب, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے, اور اللہ کریم جب ان کا آخری وقت ہو تو سامنے سرکار کا چہرہ ہو. یہ دعائیں ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے, کیونکہ آج بڑی رات ہے, چاند رات میں بھی کہ چاند رات ہو, اگر چاند رات نہیں بھی ہے تو رمضان کی رات ہر رات بڑی ہی ہوا کرتی ہے. اس میں دعا کریں اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے, اور اگلے سال ہم کوشش کریں آپ کے لیے کچھ اچھے سے اچھا لے کر آئیں, اچھے علماء اکرام. ناظرین, باقاعدہ انٹرو بہت لمبا ہو چکا ہے, ہمارے گیسٹ حضرات موجود ہیں, میں آپ کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں, بہت سینئر ہے ماشاءاللہ, بچپن سے میں نے سنتا چلا آ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ سے یہ اس وقت بہت اچھے انداز میں, جو آواز ان کی 30 سال پہلے تھی الحمدللہ آج بھی وہی آواز ہے. انہوں نے اپنی آواز کو سنبھالے رکھا ہے, کیونکہ انہوں نے نعت پڑھی ہے, نعت پڑھی نہیں ہے, نعت پیش کی ہے. اللہ قبول فرمائے. میری مراد محترم المقام جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج خیریت سے؟ کرم اللہ کا. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ کا بھی شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ, آپ کے تمام عہدیداران کا شکریہ کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت نشریات کا اہتمام کیا, اور پورے رمضان لوگوں کو اس چینل سے وابستہ رکھا, اور یہاں سے دین کی تبلیغ ملتی رہی, لوگوں کو دین کی ہدایت ملتی رہی, اور لوگوں کو سیکھنے کا ملا. اس میں آپ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. اللہ آپ کو بھی اس کی, آپ جیسی شخصیات تشریف لائی ہیں, ان کے آنے سے ہمارے پروگرام میں رونق ہوئی ہے, اور زینت آپ لوگ ہمارے پروگرام کی بنے. اللہ قبول فرمائے. آپ سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے, حمد باری تعالی انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں ناظرین. اور جو ہمارے دوسرے گیسٹ پینل پر موجود ہیں, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. داتا ویلفیئر کے ماشاءاللہ سے چیئرمین بھی ہیں, داتا گنج بخش ویلفیئر, کتنا پیارا نام ہے. کل بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے خدمت خلق میں لگے ہوئے, بس خدمت خلق میں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ان کی یہ ہے کہ یہ بار بار حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, سرکار ان کو بلاتے ہیں, یہ بار بار جاتے ہیں. یہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں, ہم ان کا دیدار کرتے ہیں, ہمیں مدینہ یاد آتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے پیارے بھائی, اور بڑا پرانا ہمارا ان سے تعلق ہے, بھائی ہیں, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, محترم مقام جناب زبیر عالم قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ زبیر بھائی, کبھی آپ کو میں قادری بولتا ہوں, کبھی صدیقی بولتا ہوں, کبھی اتاری, یہ ساری نسبتوں کا معاملہ ہے نا, تو اللہ پاک یہ نسبت سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے. عید کا سماں ہے, قریب ہے عید. جانوں گا کہ ہمارے جو وہ طبقہ کے جو افورڈ نہیں کر پاتا, جو بیچارے اس وقت آپ کے سامنے مہنگائی کا کیا سلسلہ چل رہا ہے, وہ آپ ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, میں آج آپ سے یہ بھی جانوں گا انشاءاللہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں. میری مراد محترم محمد اسماعیل اتاری. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, وائٹ کپڑے پہنے ہوئے, اور امام شریف بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کا. بس یہ ہمارے مرشد کریم کی برکت ہے, انہوں نے ہمارے سر پہ امامی کو سجایا, اور اسی طرح دین کی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ذرائی کرنے کا جو ہے وہ موقع بھی دیا. ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. کوشش کیا کریں نعت پڑھیں, دل سے پڑھیں, بھلے مختصر پڑھیں, گنبد خضرا کا تصور رکھ کر پڑھیں, ایک لائن نہیں, ایک حرف بھی قبول ہو گیا نا, یقین مانیے دریا نجات ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ الحاج محمد شاہد قادری صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا ان کی آواز ہو اور ہم حمد باری تعالیٰ سننے کی شہادت حاصل کریں. جی لا الہ الا اللہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ,
حسبی ربی جل معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کی جام پلاتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کی جام پلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا او بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ویکھو کنا کرم کما چھڈیا او بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں الحاج محمد شاہد قادری صاحب ہے. شاہد بھائی میں چاہوں گا آپ کے ساتھ آپ کی ایک جوڑی جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک جوڑی ہوتی تھی, یہ وہ جوڑی کہاں ہے, کیا نام تھا ان کا, ذرا ان کی بھی وضاحت کریں نا. حضور جوڑی تھی, میرا چھوٹا بھائی تھا فخر الدین قادری. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نے 35 سال پورے پاکستان میں, 40 سال تو اب ہمیں ہو گئے پڑھتے ہوئے, پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 35 اور 40 سال کے درمیان پورے پاکستان میں تقریباً دنیا کے جن ملکوں میں جانا نصیب ہوا. الحمدللہ حضور نے بڑا کرم کیا, بڑا نوازا, جوڑی کو سراہا. اور جوڑی ایسی جوڑی تھی کہ جو واقعی نعت پڑھتی تھی. بالکل جی, بڑی عزت, مائک کی ضرورت بھی نہیں, مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو بڑا کرم رہا, بزرگوں کا کرم رہا. حضور پاک نے خاص کرم کیا, سرکار کے دربار میں کئی بار بلایا, سب کچھ ہوا. لیکن ابھی پچھلے 2 سال پہ دوسرا سال ہے, 2 سال پہلے بھائی کو بہت تکلیف ہوئی, گردے اس کے فیل ہو گئے اور جگر نے کام کرنا ختم کر دیا. تو ان کا جو نا 11ویں شریف میں پچھلے سال انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد سے جو ہے نا
اب کوشش کریں پڑھنے کی, حضور پڑھوا رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا مجھے. ظاہر ہے پوری زندگی آپ نے 35 سال, کوئی چھوٹا وقت تو نہیں ہوتا. اس وقت تو میرے خیال سے اتنا ہمارے شہر کراچی میں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, ہم بغیر سوشل میڈیا کے پورے پاکستان میں جاتے ہیں الحمدللہ. بغیر سوشل میڈیا کے, یعنی گھر میں تقریباً 3-4 دن رہتے تھے مہینے میں, اور باقی دن ہم پورے پنجاب میں. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے, اس پر اجر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جوڑی پڑھ رہی ہے. اللہ رب العزت نے آواز میں برکت عطا فرمائے. بالکل جی, کیا بات ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین, ہمارے ساتھ بہت پیارے بھائی جناب زبیر عالم صاحب بھی موجود ہیں. زبیر بھائی, یہ بتائیں کہ کل ہم عمرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, ماشاءاللہ سے آپ کا آنا جانا اکثر لگا رہتا ہے سرکار کی طرف سے الحمدللہ. تو کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کیا ان کے لیے کوئی عمرے کی سیم بھی ہے, ایک سکیم بھی ہے, یا کچھ آپ لوگ قرآن اندازی کا سلسلہ بھی کرتے ہیں؟ اس کی ایک تو وضاحت کل ادھوری رہ گئی تھی, یہ بھی فرما دیجیے انشاءاللہ, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. جی الحمدللہ رب العالمین. اس سال ہم لوگوں نے قرآن اندازی کی اور 2 لڑکے کا نام رب کی رحمت سے نکلا ہے. اچھا, ہاں. اور یہ رمضان میں, رمضان سے پہلے نہیں, یہ رمضان میں کیا ہے. ہاں, یہ پچھلے سال ایک نیچے چینل کے اینکر تھے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا, تو یہ میرے دماغ میں فٹ ہو گیا تھا. ان کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار زبیر بھائی, آپ یہ سالہ سال یعنی کہ ایک کام کر رہے ہیں ویلفیئر کا, اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رضاکار مل کے کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیکج بھی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے عمرے کا پیکج کریں, قرآن اندازی کریں کہ یہ عمرے پہ جائیں. تو ان کی بات جو ہے نا وہ دماغ میں فٹ ہو گئی تھی. تو رب کی رحمت سے اس سال ہم نے کیا, اور 2 لڑکے کا نام آیا ہے. تو پاسپورٹ کے لیے میں نے ان کے لیے کہہ دیا کہ بھائی پاسپورٹ بنوا لیں, جتنے جلدی پاسپورٹ بن جائے گا تو عید کے بعد ہم مئی میں ہمارا قافلہ ہے. تو اس میں چھوٹا موٹا میں کاروان بھی چلا رہا ہوں. اچھا, تو مئی میں ابھی کچھ عرصے سے سٹارٹ کیا, پہلے سے؟ جی جی, ابھی میں سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے, یعنی کہ وہ کاروان کا کام سیکھ رہا ہوں. ربیع النور شریف میں انشاءاللہ اس کی اوپننگ کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کو بھی اسپانسر کاروان طیبہ ماشاءاللہ فیض طیبہ جو ہیں, آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, اسکرین پر ان کا ماشاءاللہ سے اسٹینڈی لگی ہوئی ہے. اچھا, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور آپ بھی اچھا کام کریں. یہ سرکار جیسے چن لے جی. آج کل تو کارواں والوں نے یقین مانیے صدقہ ناز کیا ہوا ہے. حاجی یہاں سے جاتے ہیں, بہت الٹے ہاتھ کر کے بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, جو غلط کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جیسے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے جو کارواں والے ہیں فیض طیبہ, یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, ان کے کام میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. اچھا زبیر بھائی, یہ بتائیں راشن کی آپ نے جیسے کل بھی بات کی, آج بھی آپ پہلے بھی مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو راشن تقسیم کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو حالات بہت زیادہ ہمارے خراب ہو گئے, بہت نازک صورتحال, نازک حالات چل رہے اس وجہ سے کہ اگر آپ آج سے 3 سال پہلے جائیں نا, 50,000 اگر غریب تھا نا, آج 50,000 کے بجائے 3 لاکھ ہو گیا. تو آپ اس کو کس طرح, آپ نے راشن کے بیگ وغیرہ بڑھائیں یا اتنی ہی سلسلہ اتنا ہی ہے, کیا فرماتے ہیں اس میں؟ حامد بھائی دیکھیں, پہلے ہم آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے نا 300 گھرانے کو راشن دیتے تھے سالانہ پیکج رمضان میں. تو اس کے بعد ہم نے کر دیا 600, تو 600 پیکج کر دیا. اب 600 پیکج ہمارا ہے, جیسے جب ہم 300 جب دیا کرتے تھے اس ٹائم بھی رب کی رحمت سے ہم کم و بیش 2,000 کے قریب راشن رمضان میں تقسیم کرتے تھے. ابھی پچھلے سال بھی ہم نے کم و بیش 4,000 کے قریب راشن تقسیم کیا. لیکن 600 گھرانہ ایسا ہے جس کو دینا ہی دینا ہوتا ہے, یعنی کہ جن کو ایک آس ہے کہ یار ان کو راشن دینا ہے. شروع رمضان میں مجھے عمرے پہ جانا تھا, عمرے پہ نہیں جانے کا وجہ یہی تھا کہ میں بولا یار میں عمرے پہ چلے جاؤں, جن کو ایک آس ہے تو ان کے لیے کیا بنے گا. وہ ایسا نہیں میں وہاں سرکار کے روزے پہ ہوں, یہاں یہ لوگ بد دعا کر رہے ہوں کہ یار یہ راشن نہیں ملا, کیونکہ ان کو ایک آس ہے. ایسا ہے کہ سمجھے وہ میری فیملی کی طرح ہو گئے میرے ساتھ, کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یاد دلا دینا ہوتا ہے کہ بھائی راشن چاہیے, رمضان آ رہا ہے راشن چاہیے. تو شروع رمضان میں اس لیے میں نے اپنا یعنی کہ ویزا بھی, ٹکٹ بھی میں نے کروا لیا تھا, ٹکٹ بھی پھر کینسل کروایا, اور اس لیے رک گیا میں کہ یار پہلے یہ راشن کا معاملہ حل ہو جائے پھر میں سرکار کے روزے پہ چلے جاؤں. سرکار زیادہ خوش ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا, کہ میری امت کی یہ خدمت کر کے. ہمیں بھائی دیکھیں امت کی خدمت کر رہے ہیں, اور دوسری بات پلس جو ہم نا اہل بیت کے لیے, سیدوں کے لیے اللہ کی رحمت سے ہم نے بالکل الگ نظام رکھا ہوا ہے. یہ میں پوچھنے والا تھا ابھی آپ سے ماشاءاللہ, اس کے لیے الگ نظام رکھا ہوا ہے کہ سیدوں کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں جیسے عام طور پہ بہت سے لوگ ہیں بولتے ہیں یار یہ زیڈ اکاؤنٹ ہے اس کو ہلا کر کے دے دے رہا. میں بولتا ہوں نہیں یار, اپنے کو سمجھ بھی نہیں آتا بالکل کہ یار سیدوں کو ہم زکوٰۃ سے ہلا کر کے دیں, جن کے قدموں کی برکت سے دنیا چل رہی ہے.
سبحان اللہ سبحان تو میں اپنے میرے ڈونر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ ان کو بھی بہت برکت ترقی عروج دے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, یہ سب سرکار کا ہی تو ہے, اور وہ سرکار کی اہل بیت ہے. تو ہم کس منہ سے ہم اللہ معاف کرے زکوٰۃ دیں یا فطرات دیں, کہ آپ نے اچھی کاوشیں, تو آپ کس انداز میں ان کو پیش کرتے ہیں؟ ہم ان کو دیتے نہیں ہیں, پیش کرتے ہیں, کاش قبول کر لیں. میں جو اپلیکیشن بھی دیتا ہوں نا اپنے جو ڈونر کو شروع رمضان میں دے دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں یعنی راشن بھی دینا ہے, دیگر کام بھی کرنا ہے, تو اس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ اپنے صاف اور پاک پیسے سے سید صاحبان کو نذرانہ دینے میں ہمارا ساتھ دیں. نذرانہ, سبحان اللہ. یہ وہ ہمارے یعنی کہ اس لیٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سید صاحبان کو نذرانہ دینے میں ہمارا ساتھ دیں. تو سید صاحبان صدقات نہیں لکھتے نہیں. اگر سید صاحبان قبول کر لینا, ان کی برکت سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا ویلفیئر بہت اوپر آیا ہے. یعنی کہ جہاں تک ہم کام کر رہے ہیں, بہت چھوٹا سا ویلفیئر, چھوٹا سا نظام تھا, آج اللہ کی رحمت سے ایک اچھا نظام بن گیا ہے. میں بولتا ہوں یہ سیدوں کے قدموں کی برکت ہے. بے شک, الحمدللہ. جو یعنی کہ میں اپنے اور میرے ڈونر کو بھی اللہ بہت دے, بہت ان کو عزت بھی دے, دولت بھی دے, شہرت بھی دے, کہ یہ بھی مجھے جب بھیجتے ہیں نا تو یہ بتاتے ہیں کہ یار زبیر یہ جو ہے نا یہ زیڈ اکاؤنٹ ہے اور یہ سید صاحبان کے لیے. سبحان اللہ. وہ بھی دو حصہ کر کے بھیجتے ہیں کہ یار یہ سید صاحبان کے لیے اور یہ جو ہے یہ زیڈ اکاؤنٹ کا ہے. تو یہ سیدوں کے قدموں کی برکت ہے, میری ماں کی دعا ہے, میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے جو یہ چل رہا ہے سلسلہ. اچھا, داتا گنج وقف ویلفیئر, ماشاءاللہ خوبصورت نام, اس کی وضاحت آپ نے کل کی تھی. اچھا, طریقہ کار آپ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے مختلف علاقوں میں کوئی آپ نے دن ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ایک ہی دن پورے کراچی میں جہاں جہاں آپ راشن پہنچا سکتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ؟ نہیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے لانڈی کا ایریا ہے تو لانڈی یعنی کہ بیسک میرا آبائی گاؤں ہے, یعنی کہ میری پیدائش وہاں کی ہے. تو لانڈی کے ایریا میں جیسے میرے اپنے دوست وغیرہ ہیں, ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں ہم, تو لانڈی کے لیے ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ 7 رمضان سے 10 رمضان کے درمیان یہ لانڈی کا رکھتے ہیں. وہاں ہوتا ہے 7 روزہ تراویح, تو اس میں میرے اپنے جو دوست یار ہیں سب وہاں 7 روزہ ختم قرآن پڑھتے ہیں, اور دکاندار ہیں, تاجر ہیں. تو اس وجہ سے جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں رکھتے ہیں افطار اینڈ ڈنر, یعنی کہ ختم قادریہ کرتے ہیں, اثر تا مغرب, ختم قادریہ کے بعد پھر ہم ختم قادریہ کے بعد افطار ڈنر, اور اس کے بعد راشن تقسیم کا سلسلہ. تو اسی طرح جیسے اورنگی ٹاؤن ہے, اس بار تو ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اورنگی ٹاؤن میں راشن تقسیم کر دیا تھا. ہاں, رمضان سے 2 دن پہلے. تو پھر گودرا ہم چلے جاتے ہیں. اسی طرح شاہ فیصل ہے, ملیر ہے, یعنی مختلف ایریا ہے جہاں ہمارے اپنے لوگ رضاکار ہیں, تو ان سے مشاورت کر کے پھر ان کے ساتھ مل کر وہ تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہمارا ایسا ہے کہ نہ ہم نے آج تک NIC کسی سے لیا, نہ کوئی اپلیکیشن. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ جس علاقے میں ہمارے اپنے لڑکے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اس گھر میں غریب لوگ ہیں, تو ہم ان کے گھر تک پہنچا کے دیتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہمارے ساتھ شاہد بھائی ہیں. شاہد بھائی یہ بتائیں, ماشاءاللہ سے آپ نے پوری زندگی حضور کی ثنا میں وقف کی ہے, اللہ رب العزت بس قبول فرمایا. مدینے کی حاضریاں بھی رہی, پورے پاکستان سے باہر بھی جاتے رہے. جوڑی تھی وہ ایک آس ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, اب وہ جوڑی نہیں. اچھا, رمضان آپ لوگوں کا کیسا گزرتا تھا؟ محفلوں کے علاوہ آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ رمضان شریف میں کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ اس زمانے میں جو نا یہ چینل نہیں ہوتے تھے. جی, تو سب سے بڑی آس جو ہوتی تھی نا مدینے کی حاضری کی ہوتی تھی. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ, سب سے بڑی آس تو بس یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مدینے پہنچ جانا. الحمدللہ مدینے کی عید بھی دیکھی, مدینے کا رمضان بھی دیکھا, اور الحمدللہ مدینے کے رمضان, اور جو مدینہ دیکھا ہے رمضان کا, وہ اس کی کیا بات ہے. میں چاہوں گا وہ ہمارے ناظرین سے ذرا شیئر تو کریں وہاں کی فیلنگ. یہاں تو ہم رمضان ابھی گزر رہا ہے, آپ بھی گزار رہے ہیں, سب گزار رہے ہیں. مدینے کے رمضان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے وہاں کی مدینے کے رمضان؟ سب سے بڑا در تو وہاں سب سے بڑا در آقا کا در, اور آقا میں موجود. سب سے بڑی فیلنگ تو یہ ہے کہ آقا, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر آقا خاص کرم کر رہے ہیں. یعنی ہر آدمی, کروڑوں لوگ جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں, لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھ پر خاص کرم ہو رہا ہے. تو کس سے بڑی کیا فیلنگ ہوگی. اور پھر آقا کی بارگاہ میں بار بار جانا, ہر نماز میں جا کے سلامی پیش کرنا, اور وہ سلامی کا جو لذت ہے, وہ جو منظر ہے, جو فجر کی سلامی کی لذت ہے, تہجد کے, ہم جو تہجد کے بعد جاتے تھے پھر ہم فجر پڑھ کے آتے تھے, سمجھے نا. تو الحمدللہ وہ جو لذت ہے وہ تو مل ہی نہیں سکتی ہمیں, وہ تو یہاں مل ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ اگر میرے چھوٹے بھائی مجھ سے, فخر الدین اور مجھ سے چھوٹے بھائی جو ہے سب سے پہلے ہمارے خاندان میں وہ گئے ہیں,
تو وہ کہتے تھے اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے, یہ ہوتا ہے, دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے, فلان ہوتا ہے. تو جب ہمارا رمضان میں جانے کا موقع ہوا تو ہم گنبد خضرا کے سامنے چھتریوں کے نیچے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تو سفرہ لگا. سب سے بڑی شان ہے وہاں ہر عربی جو بھی وہاں کے لوگ ہیں پکڑ کے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی دوسرے کو گھسیٹے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں. سفرہ بچتا ہے تو بولتے میرا بندہ ہے. اب ہم بیٹھ گئے تو وہ جی انہوں نے دہی رکھ دی, اور ڈبل روٹی کے جو پیس ہوتے ہیں وہ رکھ دیے, اور مسالہ رکھ دیا, اور کھجور رکھ دیے. تو میرے دل میں آئی, میرا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا وہاں یہ ہوتا ہے, یہ وہاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر میں نے ہم نے روزہ کھول لیا. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی ایسے ایسا, بول رہے یہ مسجد کی حدود سے باہر نکل کے ہوتا ہے, مسجد کے صحن میں ہوتا ہے, اور وہاں 4 بجے سے جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور وہاں ہر چیز ملتی ہے. دوسرے دن میں چلا گیا. اب وہاں بیٹھا ہوں تو وہاں پہلے وہ کیا کہتے ہیں مرغی کے پیس آ رہے ہیں, پھر مچھلی آ گئی, پھر فلاں چیز آ گئی, فلاں. اب دل میرا کرا رہا ہے اندر سے, دل میرا کراہیت لے رہا ہے یار یہ سب چیزیں تو کراچی میں ملتی ہیں. دیکھیں ایک بات اس سے سامنے آتی ہے شاید بھائی معذرت کے ساتھ, اگر وہ پاکستانی ہوتے ہیں نا زیادہ, وہ بولتے ہیں یار اندر زیادہ ثواب ہے نا, اندر یہ چیزیں لے کر جاؤ, مچھلیاں مرغیاں, ان کو ادب کا پتہ ہے, مدینے کے ادب کا. اگر ہم ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں یار جتنی قریب ملے گی, جتنی قریب لے کر جائیں گے اتنا زیادہ مزہ ہے, اتنا زیادہ نیکی ملے گی. لیکن وہ بات میرا دل کر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ سب چیزیں تو کراچی میں ملتی ہیں ہمیں. میں نے بولا کل جو میں بیٹھ کے سب گنبد کا نظارہ کر رہا تھا, نظارہ نہیں مل رہا. میں نے توبہ کری, ناک رگڑی, یقین کریں توبہ کری, ناک رگڑی. میں واپس جا کے گنبد خضرا میں چھتری کے نیچے گیا. اس کے بعد ایک دفعہ بندہ جب حاضری لگا کر آتا ہے نا, آ کر بیٹھتا ہے, جی چاہتے ہیں ایک اور ہو جائے. حالانکہ سفر لمبا ہے, آج کل تو ویسے ہی آپ کو تو معلوم ہے, آپ ابھی دوبارہ جا رہے ہیں ہو کیا ہے. اچھا یہ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہے, اس وقت آپ مدینے میں ہوں گے, آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اللہ قبول فرمائے. ناظرین ابھی ہماری مجبوری ہے کیونکہ وقفہ لینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ وقفے سے واپس آتے ہیں, یہ پیاری باتیں چلتی رہیں گی, نعت بھی سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. بات چل رہی تھی مدینے کے حوالے سے, مدینے کی گلیوں کی بات ہوئی. مدینے میں ہمارے پیارے بھائی الحاج محمد شاہد قادری صاحب بتا رہے ہیں کہ افطار کرنے کا مزہ ہی الگ ہے, سامنے گنبد خضرا ہے. اسی طرح زبیر عالم بھائی بتا رہے ہیں کہ گنبد خضرا کے سائے میں افطار کرنے کا کیا ہی مزہ ہے. اور جو اندر والا حصہ ہے باب الصدیق سے اندر آپ داخل ہو, وہاں افطاری کا مزہ ہی الگ ہے. گنبد سامنے سرکار کی جالیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور کیا کہنا جی, الفاظ ذخیرہ ہی نہیں ہے. مدینے کی بات آتی ہے بندہ خاموش ہو جاتا ہے, بس آنکھیں بولتی ہیں پھر. اچھا ہم چلتے ہیں مدینے کی حاضری کے حوالے سے, کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسماعیل اتاری, وہ مدینے کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہمیں مدینے سے محبت کیوں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی ہے, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی
کی بھی پروانہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار ہم سب سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سب سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہمیں مکے سے بھی بڑا پیار ہے، مکے سے اس لیے افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روزہ۔ جہاں سرکار موجود ہیں تو وہ تو بڑا ہی افضل ہے۔ اللہ کریم بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ زبیر بھائی، عید قریب ہے تو آپ یہ بتائیں عید والے دن آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ عید مناتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ عید مناتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارے پاس آئے، کوئی ہمارے ساتھ عید منائے؟ جی اللہ حامد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، میرے پیر و مرشد کے فیضان سے، میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ عید کے روز ہم یتیم خانے میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور کم و بیش 300 بچے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں ایک یتیم خانہ ہے، تو اس یتیم خانے میں بے سہارا بچے بھی ہیں، یعنی سارے یتیم نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کے روز ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو ہم کھانا بنواتے ہیں، اچھا کھانا، یعنی کہ وہ نہیں کہ یتیم خانہ میں بھیجا جا رہا ہے تو کھانا بن جائے، اچھا کھانا بنواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کو عیدی دیں، ان کے لیے عید کے لیے گفٹ لے جائیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کئی نجی چینل نے میرے اس پروگرام کو کوریج بھی دیا ہے پہلے بھی کئی سالوں میں۔ تو پوری کوشش ہوتی ہے میری کہ عید والے دن میں یتیم بچوں کے ساتھ رہوں۔ جب میرے گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہو، بچے کا سالگرہ ہو یا کوئی اور خوشی آئے، تو کوشش کرتا ہوں میں کسی ہاسپٹل چلے جاؤں، سرکاری ہاسپٹل،
تو وہاں مریضوں کے ساتھ وہ دن گزاروں کہ پروگرام تو گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ کرنا بھی چاہیے کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ گھر والے آپ سے خوش ہوں کہ ہم باہر سب کو خوش رکھیں اور گھر والے اگر ناراض ہوں تو فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے اور میرے گھر والوں نے جس طرح مجھے سپورٹ کیا اللہ کی رحمت سے کہ پوری کوشش ہوتی ہے میری سال سے, یعنی کہ بولے تو 10 سال 12 سال ہو گیا کہ کئی سالوں سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یتیم خانے میں, ہاسپٹل میں, قیدیوں کے ساتھ جیل میں, تو یہاں اپنا یعنی کہ اپنے خوشی کا دن یہاں مناؤں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت. یہ بہت اچھا کام ہے. اس طرح کرنے سے یہی ہوتا ہے اگر آپ کے وہاں پر 250-300 یتیم بچہ ہے, کوئی 2 بھی خوش ہو گئے آپ کے لیے ذریعہ نجات. ہم اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, یعنی بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. بچے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. میں بھی ایک مرتبہ ایک جگہ پر گیا, اسی طرح کے وہاں بچے تھے, پیارے پیارے بچے تھے, اسپیشل بچے جسے ہم کہتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب تھے, وہ ساتھ لے گئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کی نعت سننا چاہیں گے. جب یقین جانیے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو وہ ایک سرکاری ٹی وی چینل, ظاہر ہے وہاں ٹی وی رکھا وہ سرکاری ٹی وی چینل ہی وہاں چلتا ہے. تو بچوں نے کہیں میری نعت پی ٹی وی پہ سنی ہوئی تھی, اذان, یقین مانیے ان میں سے 3-4 بچے اٹھ کے آئے, بڑے انہوں نے ایک پیار کیا, بڑا مطلب میں وہاں رونے لگ گیا. وہ جو ان کی میڈم تھی نا, انہوں نے مجھے آ کر سامنے روئے نہیں, بچوں کا دل ویسے ہی چھوٹا ہے. میں نے کہا میرا ان سے زیادہ چھوٹا ہوا پڑا, مجھے تو یہاں روز آنا, یقین جانیے میرے اس وقت میری کیفیت ایسی تھی, میں نے سوچا کہ روز یہاں آؤں, لیکن وہی معاملات ایسے ہیں کہ روز تو بندہ جا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں ناظرین, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور جائیں, جتنا ہو سکے کچھ ان بچوں کے لیے لے لیں. ایسے آپ کا کراچی, آپ کا شہر کراچی کے, ہمارا پروگرام پورے پاکستان میں لاہور, گجرانوالہ, اسلام آباد, ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. حامد بھائی سب سے اہم بات کہ جس دن آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو, کوئی ایونٹ ہو, آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ گزاریں. ایک دن پہلے چلے جائیں, کل بچے کا سالگرہ ہے, واہ جی واہ, آج چلے جائیں, کیک لے کر چلے جائیں, اپنے بچے کو لے کر جائیں کہ آپ کے بچے کو یہ تربیت حاصل ہو کہ یار میں بڑے ہو کے مجھے یہی کام کرنا ہے. سبحان اللہ, اپنے بچوں کو لے کر چلے جائیں کہ کیک وہاں کاٹیں, بچوں میں وہاں کیک تقسیم کریں, گفٹ تقسیم کریں. بھلے اس کے بعد آپ شادی ہال میں اپنے گھر میں کریں, اچھے سے اچھا کریں, لیکن یہ کام جو ہے لازمی بچوں کو لے کر وہاں جائے. بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کا کام کریں. اچھا, ہمارے ساتھ شاہد بھائی موجود ہیں, میں چاہوں گا ان کی آواز ہو. ہم بارگاہ رسالت میں موجود ہیں, وہیں بیٹھنا چاہتے ہیں, جالیوں کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, نظروں کو جھکائے. آواز ہے الحاج محمد شاہد قادری صاحب کی. اللہ فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل سرکار بسانے کے لیے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, دل کے کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, یہ نہ
نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور یہ جو ہم لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور آقا کو پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ کہ آقا کی نعمت جو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. شاعر نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ. بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، پیغام سونا تیرے یہی یہ تطہیر، پیغام سنا تیرے یہی یہ تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اسی طرح
تر و تازگی رکھے اور اسی طرح آپ ہمیں نعتیں سناتے رہیں اور ہم جھومتے رہیں. اللہ کریم ہم سب کا سننا ان کا پڑھنا قبول فرمائے. جان یقیناً سرکار پہ وارنے کے لیے ہے. یہ اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے نا, دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اللہ کا ذکر اور سرکار پر درود. اور جان دینے کا مقصد, ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے, جان کا مقصد یہ کہ نبی کے نام پر ہونی چاہیے, نہ کہ کسی اور کے نام پہ, نبی کے نام پر. جتنا سانس لوگے اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا. زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. وقت بہت مختصر سے, میں چاہوں گا 1 منٹ میں آپ اگر کوئی ہمارے ناظرین سے بات کرنا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں, کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام مخیر حضرات اور جو کراچی کے ماشاءاللہ تاجر برادری ہیں, یہ سب فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کو ڈونیشن دیں, زیڈ اکاؤنٹ سے غریبوں کی مدد کریں اور پاک اور صاف پیسے سے سید صاحبان کو نذرانہ دینے میں ہمارا ساتھ دیں. اور ان قریب ہم بقرعید کے بعد ایک بہت بڑا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں 1000 لوگوں کو ہم روزگار دیں گے. تو اس کے لیے خاص ہمارا ساتھ دیں. 1000 لوگوں کو کراچی کے اندر روزگار فراہم کیا جائے گا, تو اس کے لیے لازمی ہمارا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے پیغام دیا. اللہ کرے ہمارے ناظرین تک آپ کی آواز پہنچ چکی ہے. اللہ کرے کوئی سلسلہ بن جائے, لوگ آپ سے رابطہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, ہم اور اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ یہاں آیا جیب میں ڈالو اور گھر چلے گئے. ہماری کوشش ہوتی ہے یہاں آئے اور یہی ہم آگے ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں, جو ہمارے ساتھ اس طرح کنیکٹ ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مستحق بندہ ہے, نہ کہ ہم گاڑی والوں کو جا کر راشن دیتے. ایسے ہی ہے نا جی, مستحق لوگوں تک, جیسا کہ آپ نے کل بتایا کہ آپ گھروں میں جا کر لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں, جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس جگہ پر بیٹھیں گے تو یہاں گندگی ہے, صاف جگہ بیٹھنا ہے, ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم مستحقین جو مستحق ہیں ان تک ان کی ہیلپ کی جائے, کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں ہیلپ کرنے والے؟ اللہ کی عطا سے ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. زبیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تشریف آوری کا شکریہ. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, ہمارے پروگرام کو رونق بخشیں گے. آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی. اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی, آپ نے یقین مانیے پتہ نہیں کہاں کہاں آپ نے گھما دیا, مدینے بھی آپ نے گھما دیا, مکہ کی بھی سیر کرا دی. ایسا محسوس ہوا تھا میں جنت وہ کیا کہتے ہیں حضرت, جنت البقی, بقی سے میں واپس گنبد خضرا کی طرف آیا, یہاں سے کیا بات ہے, پھر میں واپس وہاں بھی گیا ہوں جہاں 2 نوافل ادا کرنا عمرے کے ریاض الجنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ مسجد قباء. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو بار بار لے کر جائے. اب تو بڑا خوبصورتی, اور زیادہ خوبصورتی ہو گئی وہاں پر, اور آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. آپ کو بھی ایڈوانس عید مبارک شاہد بھائی ماشاءاللہ سے. اور میں چاہوں گا پروگرام کا اختتام ہوگا, نعت پڑھیں گے محمد اسماعیل اتاری, پروگرام اختتام کی جانب ہوگا. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش, اپنا خیال رکھیے. میری جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. اور اس عید میں اپنا بھی خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے, اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیونکہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور آسیوں تھا ملو دامن ان کا, آسیوں تھا ملو دامن ان کا, آسیوں تھا ملو
دامن ان کا کیونکہ وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔